السلام علیکم ویورز، سنیے کہانی کرن کی زبان میں۔ دلچسپ ناول مصحف بائی نیمرا احمد لے کر آئے ہیں۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کرن کہانی۔ سنہری صبح بیگ رہی تھی جب وہ سست روی سے چلتی بس اسٹاپ تک پہنچی۔ کندھے پہ بیگ لٹکائے، ہاتھ میں پانی کی چھوٹی بوتل پکڑے، چہرے پہ ڈھیروں بیزاری لیے وہ بینچ کے قریب آئی جہاں بیٹھ کر وہ روز 10 منٹ بس کا انتظار کرتی تھی۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور بینچ پہ بیٹھ گئی، پھر ایک ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے دوسرے سے بوتل کھول کر لبوں سے لگائی۔ گرمی آج کل بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ صبح ہی صبح اسے پسینے آنا لگا تھا، جانے آگے کیا ہوگا، وہ گھونٹ بھرتی بیزاری سے سوچ رہی تھی۔ چہرے پر بھی وہی اکتائے ہوئے تاثرات تھے جیسے دنیا بھر سے خفا ہو۔ سنہری پیشانی پر مستقل بڑے بل اور کانچ سی خوبصورت بھوری سنہری آنکھوں میں چھائی خفگی۔ کچھ تھا اس میں جو اسے سارے میں یکتا بناتا تھا۔ لمبے کرتے اور جینز میں ملبوس رسی کے مانند دوپٹہ مفلر کے انداز میں گردن سے لپیٹے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ پاؤں جلاتی تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ سیاہ فام لڑکی آج بھی بینچ پہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس کا بیگ رکھا تھا، اور اس وقت وہ سیاہ فام لڑکی سر جھکائے نگاہ ترچھی کیے اس کے بیگ کو دیکھ رہی تھی، جہاں جگہ جگہ چاک اور وائٹنر سے اس نے اپنا نام لکھ رکھا تھا، محمل ابراہیم۔ آڑا ترچھا چھوٹے بڑے ہر انداز میں یہی لکھا تھا۔ وہ لڑکی کبھی کبھی ہی اس کے بیگ کو دیکھتی تھی، مگر محمل کے تو روز کے 10 منٹ اس سیاہ فام لڑکی کا جائزہ لیتے ہی گزرتے تھے۔ وہ بھی عجیب پراسرار کردار تھی۔ یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آ ہی جاتے تھے، مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی۔ سر پہ رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرہ لگاتی، اور نیچے اوور کوٹ، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت مگر چمکیلی آنکھیں ایسی چمک تھی ان میں کہ محمل کبھی ان آنکھوں میں دیکھ نہ پائی تھی۔ ہمیشہ نگاہ چرا جاتی۔ شاید 1.5 مہینہ قبل سے وہ اسے اپنے مخصوص اوقات میں اسٹینڈ پہ دیکھتی تھی، اور ان 1.5 ماہ میں اس کا انداز ہمیشہ یکساں رہا تھا۔ کمر سیدھی رکھے الرٹ سی بینچ پہ بیٹھی، خاموشی سے سامنے سیٹ میں دیکھتی۔ وہ بہت چپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی، اور پھر اس کی وہ پراسرار کتاب، سیاہ جلد والی بھاری سی کتاب جس کا سیاہ سر ورق بالکل خالی تھا، اس کی گود میں دری ہوتی، اور کتاب کے کناروں پر اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوتے۔ اس کے انداز سے کچھ خاص جھلکتا تھا، کتاب کی حفاظت کا احساس، یا شاید اس کے بیش قیمت ہونے کا۔ کتاب بالش بھر موٹی تھی، صفحوں کے جھلکتے کنارے پیلے اور خستہ لگتے تھے، جیسے کوئی بہت قدیم کتاب ہو، سینکڑوں برس پرانا کوئی نسخہ ہو۔ کچھ تھا اس میں، کوئی قدیم راز، کوئی پراسرار کتھا۔ وہ جب بھی اس کتاب کو دیکھتی یہی سوچتی، اور آج جانے کیا ہوا، وہ اس خاموش سی لڑکی سے مخاطب ہو ہی گئی۔ شاید تجسس عاجز کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو۔ سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائی۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری۔ میرا مطلب ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ چند لمحے محمل کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میری زندگی کی کہانی۔ اچھا؟ وہ حیرت چھپا نہ سکی۔ میں سمجھی یہ کوئی قدیم کتاب ہے۔ قدیم ہی ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ تو آپ کو کہاں سے ملی؟ مصر کی ایک پرانی دکان سے۔ یہ کچھ کتابوں کے بیچ پڑی تھی۔ جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زمانوں کی گرد تھی۔ وہ محبت سے سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرتے کہہ رہی تھی، اس کے لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہ گرد جھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا کہ اسے تو کسی نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھا تھا۔
محمل منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں، کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نئے دور کی نئی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھو گی؟ مگر یہ ہے کیا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ تجسس اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اسی پل ہارن بجا اور محمل نے چونک کر سامنے سڑک پہ آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال؟ وہ سیاہ فام لڑکی کہہ رہی تھی۔ محمل بیگ کا اسٹریپ پکڑے کھڑی ہوئی، اسے جلد کالج پہنچنا تھا۔ اور میرا مستقبل بھی، مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے۔ میں چلتی ہوں، وہ بس کی طرف دیکھتے معذرت خانہ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس میں تمہارا ذکر بھی ہے محمل؟ وہ الٹے پیروں مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ شتر ہی تو رہ گئی تھی۔ یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں، لیکن میں تو اسے تمہیں تب ہی دوں گی جب تم تھک کر خود مجھ سے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن بجا تو وہ کچھ کہے بنا تیزی سے اس طرف لپکی۔ راڈ پکڑ کر اوپر چڑھتے اس نے پل بھر کو پلٹ کر دیکھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی، پراسرار معنی خیز مسکراہٹ۔ محمل کو ایک دم اس سے بہت ڈر لگا تھا۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7 کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھس پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں۔ دل کرہا کر رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کی قطار کے باوجود وہ بسوں کے دھکے کھانے پہ مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پہ پلنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں۔ خود پہ ترس کھاتی وہ اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں خاموش دوپہر اتری ہوئی تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان، اس کے سب سے بڑے تایا، اس وقت تک آفس سے لوٹ آتے تھے، اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا تھا کہ پتا بھی نہ کھڑکے، ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا۔ اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم تائی مہتاب ان الفاظ کا اضافہ کرتی، اور مسرت ذرا اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ جب لو شہر بھیجنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتے ہوئے مین ڈور آرام سے کھولا کرے۔ آغا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے، اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا۔ گزبر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا لحاظ نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھی ہیں، ان کے انداز ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے تو آگ ہی لگ جاتی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فکرہ سماعت میں گزرتا تو وہ چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں چھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سیلف پہ رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد سے اب تک کچھ نہ کھایا تھا اور اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا، رومال پہ روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ پہلے مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھتی تھی، مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود نگرانی شروع کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے کالونی کے باہر نکڑ والے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے آئی کہ اتنے ہی پیسے تھے۔ واپسی پہ وہ پھر سے پرانی محمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھڑم سے بند کیا، فرش پہ پڑی فٹ بال اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پہ دے ماری اور صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی۔ نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بھر بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنتناتی ہوئی تائی مہتاب باہر آئی۔ محمل! وہ گرجی تو اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی اماں؟ شٹ اپ! 1000 دفعہ کہا ہے آرام سے دروازہ کھولا کرو، مگر تم… آہستہ بولیں تائی اماں، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں
اٹھ جائیں گے۔ وہ نان پہ کباب رکھ کر پاؤں جھلاتی بے نیازی سے کھا رہی تھی۔ تم احسان فراموش، تمہیں ذرا بر بھی احساس ہے کہ آغا صاحب دن بھر کے تھکے؟ مگر فکرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب تل ملاتی کلستی رہ گئی، اندر مسرت آوازوں پر جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا محمل؟ بھابی بیگم کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پر رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ ان کی نگاہ پھسل کر لفافے پر گئی۔ پھر باہر سے کھانا لائی ہو فریج میں؟ اور پھر خود ہی خاموش ہو گئی۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی ہوں، یہ تم کھاؤ، مجھے معلوم ہے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائی تو محمل نے لمحہ بھر کو ماں کو دیکھا، سادہ گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال اور جریوں زدہ چہرے والی اس کی تھکی تھکی بے ضرر سی ماں، جو واقعی اس عالی شان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگتی تھی۔ دل برا مت کیا کرو محمل، اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ اماں۔ باہر تائی مہتاب کے بولنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ وہ اب شور کر کے جانے کس کو بتا رہی تھی۔ ناشکری مت کرو بیٹا، اللہ نے انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے، سہارا دیا ہے۔ احسان نہیں کیا، میرے باپ کا گھر ہے، اسے ابا نے ہمارے لیے بنوایا تھا۔ یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ سب ابا نے خود بنایا تھا، سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا۔ تمہارے ابا اب زندہ نہیں ہیں محمل، وہ اب کہیں بھی نہیں ہیں، وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھی اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ پھر سر جھٹک کر لفافہ اٹھایا۔ نان سخت ہو گیا تھا اور کباب ٹھنڈا۔ وہ بے دلی سے لقمے توڑنے لگی۔ یہ ٹھنڈا بے لذت کھانا کھا کر وہ کچھ دیر ہی سو پائی تھی کہ ٹھاک کی آواز کے ساتھ کمرے کے دروازے سے فٹ بال ٹکرایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر دیواروں پہ فٹ بال مارنے کی آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ کچی نیند ٹوٹی تھی۔ وہ برا سا منہ بنائے جمائی روکتی اٹھی، سلیپر پہنے اور ہاتھوں سے بال لپیٹتے دروازہ کھولا۔ اس کا اور مسرت کا مشترکہ کمرہ دراصل کچن کے ساتھ ملحقہ اسٹور روم تھا، بہت چھوٹا نہ بہت بڑا۔ عرصہ پہلے اسے کاٹ کباڑ سے خالی کروا کر ان دونوں کو ادھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ باتھ روم نہ تھا، اس لیے ان کو لاؤنج پار کر کے گیسٹ باتھ روم کی طرف جانا پڑتا تھا۔ باہر لاؤنج میں نائمہ چچی کے چھوٹے معاذ اور معیز فٹ بال ادھر ادھر مارتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو، دیکھ کر کھیلا کرو، میں سو رہی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے پہ کھڑی اندر کسی سے بات کرتی نائمہ چچی فوراً مڑی۔ اب میرے بچے کھیلے بھی نہ، تمہارا تو کام ہی سونا ہے، نہ دن دیکھنا نہ رات، ہر وقت بستر ہی توڑتی رہتی ہو۔ ہاں تو میرے باپ کے پیسے سے یہ بستر آئے تھے، توڑوں یا پھوڑوں میری مرضی۔ ابا کی ڈیتھ سے پہلے اسد چچا تو غالباً بے روزگار تھے نا؟ وہ بھی محمل تھی۔ سارے حساب فوراً چکا کر بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر نائمہ چچی بڑبڑاتی رہ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنے سلکی بھورے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اونچے کیے اور پونی باندھی، بہت اونچی سی بھوری۔ یہ پونی ٹیل اس پہ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ذرا بھی سر ہلاتی تو اونچی پونی ساتھ ہی گردن کے اوپر جھولتی۔ اس کی آنکھیں کانچ سی سنہری تھی اور ہلکا سا کاجل بھی ان کو دہکا دیتا تھا۔ وہ بلا شبہ گھر کی سب سے حسین لڑکی تھی، اسی لیے تو جلتی ہیں یہ سب۔ اسے ہنسی آ گئی۔ ایک نظر خود پہ ڈالی، جینز کے اوپر کھلا سا کرتا اور گردن کے گرد لپٹا دوپٹہ مفلر کی طرح ایک پلو سامنے کو لٹکتا اور دوسرا کمر پہ گرتا۔ وہ واقعی سب سے منفرد تھی۔ کچن میں تائی مہتاب نگٹس نکال کر مسرت کے سامنے رکھ رہی تھی، جو بہت تابیداری سے ایک طرف چائے کا پانی چڑھا کر دوسری طرف کڑھائی میں تیل گرم کر رہی تھی۔ اس پہ نظریں پڑی تو نگٹس رکھتے ہوئے ذرا لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ یہ بچوں کے لیے فرائی کر دو مسرت، اب ہر کوئی تو باہر سے منہ مار کر نہیں آتا نا۔ بجا فرمایا تائی اماں، یہاں تو لوگ گھر کے اندر ہی دوسروں کے مال پہ منہ مارتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر کولر سے پانی کا گلاس بھرنے لگی۔ زبان کو سنبھالو لڑکی، توبہ ہے، ہماری بیٹیاں تو کبھی ایسے ہمارے آگے نہ بولیں۔ آپ برا مت مانے بھابی،
بیگم میں سمجھا دوں گی۔ گھبرا کر مسرت نے ایک ملتجی نگاہ محمل پہ ڈالی۔ وہ کندھے اچکا کر کھڑے کھڑے پانی پینے لگی۔ سمجھا دینا بہتر ہوگا۔ اس پہ ایک تنفر بھری نگاہ ڈال کر تائی مہتاب باہر چلی گئی۔ نائمہ چچی پہلے ہی جا چکی تھی۔ اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ گئے تھے۔ اب یقیناً برتن بھی آپ ہی کو دھونے ہوں گے اماں۔ دو بھی دوں تو کیا ہے، ان کے احسان کم ہیں ہم پہ۔ وہ مصروف سی ایک ایک کر کے نگٹس کڑاہی میں ڈال رہی تھی۔ محمل نے ایک گہری سانس لی اور آستینیں موڑ کر سنک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے علم تھا کہ اگر وہ نہ کرے گی تو مسرت کو ہی کرنا ہوگا، اور ابھی تو انہوں نے رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی۔ مجھے پتا ہے آپ کر لیں گی، مگر میں بھی ان لوگوں پہ ذرا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی تو مسرت ٹرالی بھر چکی تھی۔ محمل یہ باہر لے جاؤ، سب لان میں ہوں گے۔ وہ بنا احتجاج ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی تھیں۔ آغا کریم اخبار کھولے دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی مہتاب تائی اور نائمہ چچی باتیں کر رہی تھیں۔ نائمہ چچی سب سے چھوٹے چچا اسد کی بیوی تھی، جو قریب ہی بیٹے غفران چچا سے کچھ کہہ رہے تھے۔ غفران چچا اور محمل کے ابا آغا ابراہیم جوڑواں تھے۔ آغا کریم ان سے بڑے اور اسد چچا چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ غفران چچا کی بیگم فضہ چچی برآمدے میں کھڑی اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی۔ اسے ٹرالی لے کر آتا دیکھ کر مسکرائیں۔ ارے محمل جان، تم اکیلی لگی رہی، ندا یا سامیہ کو کہہ دیا ہوتا، تمہارے ہیلپ کروا دیتی۔ فضہ چچی نائمہ اور مہتاب کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھی، بلکہ اتنی میٹھی تھی کہ جب یہ مٹھاس اپنے لبوں سے دوسرے کے حلق میں انڈیلتی تو وہاں کانٹے اگاتے۔ اٹس اوکے۔ وہ بھی بس مسکرا کر ٹرالی آگے لے گئی۔ اب کیا کہتی کہ ندا اور سامیہ نے پہلے کون سا کام کیے تھے جو اب کرتیں؟ اگر وہ انہیں بلاتی تو وہ فوراً چلی آتی۔ ایک دو چیزیں پکڑاتی، چولہا جلاتی، باتیں بگاڑتی اور پھر آہستہ سے کھسک جاتی۔ اس کے بعد لان میں فضہ چچی سب کو ایک ایک چیز یہ چکھیں میری سامیہ نے بنائی ہے اور میری نیدا کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے کہہ کر پیش کرتی۔ اس پہ مہتاب تائی ان کی تعریف تو نہ کرتی، مگر مسرت اور محمل کو کاہلی کے وہ تانے دے ملتے کہ اس سارے قضیہ سے بچنے کو محمل نے کبھی ان دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی تھی، مگر فضہ چچی کی یہ میٹھی زبان ہی تھی کہ وہ نہ کبھی ان کو پلٹ کر جواب دے سکی، نہ ہی کچھ جتا سکی تھی۔ وہ موقع ہی نہ دیتی تھی۔ لاؤ لاؤ جلدی کرو، دونوں ماں بیٹی لگتی ہیں پھر بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تائی آپ کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ کم از کم آپ کو ہم ماں بیٹی پہ چلانا تو نہ پڑے گا۔ وہ تیزی سے کہہ کر ٹرالی وہیں چھوڑے واپس چلی گئی۔ سب باتیں چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ احسان کرنے کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ تائی نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی۔ آغا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ واپس کچن کی طرف آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ رہا تھا۔ چائے لگ گئی؟ آخری سیڑھی اترتے مصروف سے انداز میں کہتے وہ کلائی پہ گھڑی باندھ رہا تھا۔ اسنیکس لے گئی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر باہر نکل گیا۔ محمل نے رک کر لمحہ بھر کو اسے جاتے دیکھا۔ وہ مہتاب تائی کا بڑا بیٹا تھا۔ حنان وسیم اس کے بعد تھے اور سدرا اور مہرین سب سے چھوٹی تھی۔ فواد آغا جان کے آفس جاتا تھا۔ اونچا، لمبا، خوش شکل تو تھا ہی، مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے پاپولر لڑکا، جس پہ ہر لڑکی کا دل اور لڑکی کی ماں کی نظر تھی۔ ندا اور سامیہ ہوں یا نائمہ کی مغرور نخریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتیں۔ رضیہ پھپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو ڈنر پہ بلا رہی ہیں تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کر اس کے لیے لا رہی ہیں۔ فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا، سو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنائے کو اپنا کہہ کر بہت شوق سے پیش کرتی تھیں، مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ بے نیازی اور اطراحٹ کم نہ ہوتی تھی، اور وہی تو تھا جس پہ مہتاب تائی گردن اونچی کر کے پھرتی تھی، ورنہ حنان تو بمشکل ایف اے کر کے دبئی ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط پتر لکھا، نہ ہی پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا
کہ تائی کرتی رہتی تھی، مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا جان کا ہر جگہ سر شرم سے جھکایا تھا۔ نالائق، نکما، ایف اے میں 2 بار فیل ہو کر، پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی، اور کہنے والے تو دبے لفظوں میں کہہ بھی دیتے تھے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا شناسا ہے جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی۔ ان سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ اس نے ٹرالی اٹھا لی۔ لان میں فضا چچی کے ساتھ والی کرسی پہ فواد بیٹھا تھا اور وہ مسکرا کر بہت توجہ سے کچھ بتا رہی تھی اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ یقیناً ندا یا سامیہ کی خوبیوں کا کوئی قصہ تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے اونڈیل رہی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے اٹھا کر دے رہی تھی۔ ارے بیٹا، چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضا چچی بہت زیادہ فکر مند ہوئی۔ یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے تو اسمارٹ ہو، اور کیا لوز کرو گے؟ آرزو اسی پل سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ اور میری چائے میں آدھا چمچی چینی محمل۔ وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی، چست سا سفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کھلے گلے والی ریڈ شارٹ شرٹ، کندھوں تک سٹیپ میں کٹے بال اور گندمی عام سا چہرہ جس کو بہت محنت سے اس نے قدرے پرکشش بنایا تھا، مگر پتلی کمان سی آئی بروز اس کو بہت شاطر دکھاتی تھی۔ وہ نائمہ چچی اور اسد چچا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ فٹ تو رکھنا پڑتا ہے خود کو محمل، یہ کباب پکڑانا۔ فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینا چاہی اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھوں سے مس ہوئیں۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ پلیٹ پکڑے یک ٹک سے دیکھ رہا تھا، چونک کر، سب کچھ بھول کر جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فضا چچی اور آرزو کسی اور طرف متوجہ تھی۔ کسی نے بھی وہ لمحہ وہ محسوس نہیں کیا جو آ کر گزر بھی چکا تھا، اور فواد وہ وقفے وقفے سے اس پہ ایک نگاہ ڈالتا تھا جو پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر جھکاتی تو بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی تھی، سر اٹھاتی تو پونی ساتھ ہی جھولتی، اور وہ کان سی سنہری آنکھیں۔ ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی تو نہ تھا۔ وہ چائے کے سپ لیتا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔